اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر ارشاد فرمایا، اس کے بعد کافروں کا ذکر ارشاد فرمایا، اس کے بعد منافقین کا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو تنبیہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے اگلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی یہاں سے لوگ، ناس سے مراد تمام لوگ ہیں، ایمان والے بھی، کافر بھی، منافقین بھی۔ ایمان والوں کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور کافرین سے اس معنی کر کہ تم جس طریقے سے معبودان باطل کی عبادت کیا کرتے ہو تم ایسا نہ کرو، بلکہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تمہارے اگلے لوگوں کو پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو، کیونکہ بت کسی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ جن معبودان باطل کی تم عبادت کیا کرتے ہو یہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ اے منافقو تم اپنے رب کی اس طریقے سے عبادت کرو جس طریقے سے ایمان والے مخلص ہو کر کے پروردگار کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو وہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تمہارے اگلے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی جو لوگ گزر گئے، لعلکم تتقون، اس امید پر تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی اس زمین کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنا دیا۔ اتنا سخت بھی نہ بنایا کہ جس طریقے سے لوہا سخت ہوتا، جس طریقے سے پتھر سخت ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو نرم پیدا فرمایا تاکہ تم اس میں آرام کے ساتھ کھیتی کر سکو، آرام کے ساتھ اس میں راستے بنا سکو، آرام کے ساتھ اس میں چل سکو۔ اس لیے پروردگار فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ آگے فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو سائبان بنایا، یعنی آسمان کو، اتنے بڑے آسمان کو پروردگار نے سائبان بنایا کہ اللہ اکبر، جہاں بھی انسان نظر کرے آسمان ہی آسمان نظر آئے۔ انسان اگر چھوٹی سی چھت بھی بناتا ہے تو اس کے لیے تقریباً 4-5 ستون کھڑا کرتا ہے اس کے لیے، لیکن پروردگار نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ وہی ارشاد فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو سائبان بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس رب کی عبادت کرو جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، یعنی وہ رب پانی کو آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ اب جب وہ پانی کو نازل فرماتا ہے تو اس پانی سے ہوتا کیا ہے؟ تو فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وہ پانی جب زمین میں ملتا ہے تب اس کے ملنے کی وجہ سے ہمارے لیے رزق نکلتا ہے، زمین سے ہمارے لیے روزی نکلتی ہے۔ وہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے نازل فرمایا آسمان سے پانی کو، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اس سے نکلے میوہ جو کہ رزق ہے ہمارے لیے، رِزْقًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے رزق ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو جس رب نے اتنے کام کیے، تم کو پیدا کیا، تمہارے اگلے لوگوں کو پیدا کیا، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کا سائبان بنایا، تو اس رب کی عبادت کرو اس طرح کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ جو معبودان باطل ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ زمین کو بچھا نہیں سکتے، وہ آسمان کو نہیں بنا سکتے، وہ کسی انسان کو روزی نہیں دے سکتے۔ تو اس وجہ سے تم ان معبودوں کی عبادت، ان معبودان باطل کی عبادت مت کرو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے، بلکہ اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں دنیا پہ بھی نفع دیتا ہے اور آخرت میں بھی نفع دے گا۔ وہی فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، یعنی تم جانتے ہو،
اگر تم اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ تو تم آسمان میں اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی سینکڑوں نشانیاں دیکھ سکتے ہو. اگر تم زمین کی طرف غور کرو تو زمین میں پروردگار کی ہزاروں نشانیاں دیکھ سکتے ہو. اگر تم اپنے وجود کے اندر غور کرو تو اپنے وجود کے اندر تم ہزاروں نشانیاں اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر دیکھ سکتے ہو. لیکن وجہ یہی ہے کہ انسان غور کرے, غور سے دیکھے تب. وہی فرمایا کہ جانتے ہو تم کہ وہ ایک ہے, اس کے باوجود تم اس کا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو. ایسا مت کرو. وہی فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا, تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون, اس حال میں کہ تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ آیت پاک اس وقت نازل ہوئی کہ ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ کلام پاک یعنی قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھ لیا ہے. تو پروردگار ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو اپنی جانب سے لکھ سکتے ہیں تو تم بھی تو فصیح اللسان ہو, تم بھی تو عربی جانتے ہو, تم بھی تو قرآن کو لکھ سکتے ہو. تم سے پورا کلام لکھنے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے, بلکہ پروردگار ان کو چیلنج فرماتا ہے کہ تم پورا کلام مت لکھو, بلکہ صرف ایک سورت لا کر کے دکھا دو. پروردگار نے کلام پاک کے اندر 114 سورتیں نازل فرمائی اور سب سے چھوٹی سورت 3 آیتوں کی ہے. تو گویا کہ پروردگار نے فرما دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو جو تم کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کو اپنی جانب سے لکھ لیا, اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا, تو تم کلام پاک کی طرح کم سے کم 3 آیتیں لا کر کے دکھا دو. اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو, اگر خود نہ کر سکو تو اپنے مددگاروں کو بلا لو, اپنے ان ساتھیوں کو بلا لو جو تمہاری مدد کرتے ہیں, اپنے ان معبودان باطل کو بلا لو جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو. لیکن اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تب. آگے پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو یعنی قرآن کی طرح ایک سورت بھی نہ لا سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے, فَاتَّقُوا نَارًا الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو تم اس آگ سے ڈرو. کس آگ سے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. یعنی دنیا کی جو آگ ہوتی ہے اس کا ایندھن کبھی لکڑی ہوتی ہے, کبھی کچھ سامان ہوتا ہے, کبھی کچھ سامان. لیکن قیامت میں جب جہنم میں جو آگ ہوگی اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ یا تو لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اب سوال یہ ہوگا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جہنم کا ایندھن ہوں, لیکن پتھر جہنم کا ایندھن کیوں بن رہے ہیں؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو جواب یہ ہوگا کہ دیکھو جس طریقے سے انسان دنیا کے اندر بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا, اس نظریے سے کہ یہ بت قیامت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرائیں گے, تو پروردگار ان لوگوں کو تو جہنم میں ڈالے گا ہی, ان لوگوں کو تو جہنم کا ایندھن بنائے گا ہی, لیکن ان بتوں کو بھی جہنم کا ایندھن بنائے گا کہ دیکھو جن بتوں پر تم اتنا بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ ان کا حشر بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اس وجہ سے ان کو رسوا کرنے کے لیے پروردگار جہنم کے اندر ایندھن بنائے گا لوگوں کو اور پتھر کو. اعدت للکافرین, جس آگ کو تیار کیا ہے کافرین کے لیے, جھٹلانے والوں کے لیے, جو لوگ ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں, اسلام کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس آگ کو تیار ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس آگ کو تیار کیا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, اب یہاں سے ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے لیے کون سی نعمتیں ہیں. یہ تو کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہو گیا. اب ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے لیے بشارت ہے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور نیک کام کرنے والوں کے لیے. یہاں ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان لے آؤ عمل نہ کرو, بلکہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. وہی ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے بشارت ہے, نیک کام کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. کس چیز کی بشارت ہے؟ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي, بے شک ان کے لیے باغات ہوں گے, ایسے باغات تجری من تحتها الانہار, کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اب دیکھیں جو گھنا باغ ہو اور اس باغ کے بیچ میں سے ایک ایسی نہر گئی ہو کہ اس کے دونوں سائیڈ سے باغات ہوں,
دونوں سائڈ سے درخت لگے ہوئے میں اتنی رونق ہوتی ہے جس کے کہنے کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اسی لیے پروردگار نے جہاں بھی جنت کا ذکر فرمایا تو اکثر جگہوں پر جنت کے ساتھ نہر جاری کا ذکر فرمایا. وہی فرمایا کہ ان کے لیے بشارت اس چیز کی ہے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. کلما رزقوا، تو جب ان باغات سے انہیں کوئی رزق دیا جائے گا، منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں جنت کے باغات میں سے کوئی رزق دیا جائے گا پھل کا. اور جنت کے پھل کیسے ہوں گے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک پھل کا ایک خوشہ اگر اس پر دنیا کے تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. تمام دنیا کے لوگ اس ایک پھل کے ایک خوشے سے سیراب ہو جائیں گے. تو وہی ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ ان کو جنت کے باغات سے رزق دیا جائے گا. قالو، تو جیسے ہی ان کے ہاتھ میں ان کو میوہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی میوہ ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا تھا. یعنی جو میوہ ہمیں دنیا پر دیا گیا تھا یہ تو وہی میوہ ہے. وجہ یہ ہوگی کہ جو جنت کے جو میوے ہوں گے وہ دیکھنے میں صورت میں دنیا کے میوے کی طرح ہوں گے. اور اس کو ایسا کیوں رکھا گیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے تاکہ انسان ان سے انسیت رکھے. کیونکہ جس طریقے سے آج دنیا کا ہر انسان دنیا کے میووں کی طرف لپکتا ہے، ان کے طرف رجوع کرتا ہے، اسی طریقے سے جب وہ جنت میں ان میووں کو دیکھے گا تو ان کے طرف رجوع کرے گا، ان کو چاہے گا، ان کا متمنی ہوگا. تو اس وجہ سے ان میووں کو دنیا کے میووں کی طرح رکھا گیا ہے. وہی ارشاد فرمایا کہ جب ان کو وہ جنت کے میوے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے، یہ تو وہی میوے ہیں جو ہمیں دنیا پر دیے گئے تھے اس سے پہلے. بہت بھی متشابہ، وہ ان کو دیکھنے میں ایک سے لگیں گے، یعنی وہ دیکھنے میں بالکل ایک سے ہوں گے لیکن ان کا مزہ الگ ہوگا. دنیا کا مزہ الگ اور جنت کے جو میوے ہوں گے ان کا مزہ الگ ہوگا. آگے فرمایا کہ اس جنت میں کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں پاک بیویاں ہوں گی. کیسی بیویاں؟ پاک، یعنی جو حیض سے پاک ہوں گی، نفاس سے پاک ہوں گی، استحاضہ سے پاک ہوں گی، اور تمام جو دنیا کی گندی چیز ہوتی ہیں کہ وہ تمام ان گندی چیزوں سے پاک ہوں گی. اس میں کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہوگی. جنت کے اگر حور کے اندر سے اگر پسینہ بھی آئے گا تو پسینہ بھی مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہوگا. تو وہی فرمایا کہ اس میں ایسی بیویاں ہوں گی جو پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا مبعوضۃ، بے شک اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان فرمائے مچھر کے ذریعے. اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ رب العزت نے بتوں کی مثال مکڑی کے جالے سے دی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے. تو جس طریقے سے اس کی شان بلند ہے اسی طریقے سے اس کی مثال بھی بلند ہونا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی مثال اللہ رب العزت نہیں دے سکتا. انہوں نے یہ اعتراض کیا تو پروردگار نے ان کے رد میں یہ جواب ارشاد فرمایا اور فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا مبعوضۃ، بے شک اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان فرمائے مچھر کے ذریعے. اب سوال یہ ہوگا کہ مثال تو وہاں مکڑی کے ذریعے دی گئی تھی، یہاں جواب مچھر کا کیوں دیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو وجہ یہ ہے کہ مچھر مکڑی سے چھوٹا ہوتا ہے، تو جب پروردگار مکڑی سے چھوٹی چیز کے ذریعے مثال دینے میں حیا نہیں فرماتا تو مکڑی کے ذریعے حیا کیوں فرمائے گا؟ یہ اسی وجہ سے فرمایا بے شک اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتا مچھر کے ذریعے مثال دینے میں یا اس سے اوپر کوئی چیز ہو، یعنی مکھی یا مکڑی وغیرہ. آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے. تو جو لوگ ایمان لے کر کے آئے وہ ان مثالوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے. جو مثال دی گئی ہے یہ سچی مثال ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ پروردگار کا کلام ہے. لیکن جو کافر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اس مثال سے ارادہ کیا ہے؟
وہ کیا چاہتا ہے اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے مثال دینے سے؟ تو فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اللہ رب العزت اس کلام پاک کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب سوال ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر انسان کا بھلا چاہتا ہے تو وہ لوگوں کو گمراہ کیوں کرتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھو، اللہ رب العزت جانتا تھا کہ فلاں میرا بندہ ایسا کام کرے گا، فلاں میرا بندہ ایسا کام کرے گا، وہ ہر انسان کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں جانتا تھا، تو اس نے وہی تقدیر انسان کی لکھ دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ انسان دنیا پر جا کر کے ایسے سبب کو اختیار کرے گا جس کی وجہ سے یہ کافر ہو جائے گا۔ تو پروردگار نے اسی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں، وما یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور کن لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو، یعنی جو لوگ فاسق ہیں انہی لوگوں کو اللہ رب العزت گمراہ فرماتا ہے۔ یعنی جو لوگ گمراہی کے سبب کو اختیار فرماتے ہیں، جو لوگ گمراہی کے سبب کو اختیار کرتے ہیں، تو پروردگار انہی لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے۔ آگے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد۔ یعنی کون سا عہد؟ جو عہد اللہ رب العزت نے توریت کے اندر ان لوگوں سے لیا تھا، جو عہد اللہ رب العزت نے انجیل کے اندر ان لوگوں سے لیا تھا، اس عہد کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ الذین، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو توڑتے ہیں جس کا جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ یعنی کن چیز کو جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، جماعت کو جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ اب جو انسان اس کو توڑے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ گھاٹے میں ہیں، یہی لوگ نقصان میں ہیں۔ آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ کیسے یہ لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تعجب کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ تعجب اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تعجب بندوں کے لیے، کیونکہ انسان غور کرے، جب کوئی انسان کسی انسان پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ کافی ٹائم تک اس انسان کے احسانات کو بھولتا نہیں ہے۔ پروردگار نے بندوں پر اتنے احسان کیے کہ اگر ان کو شمار کیا جائے تو کسی انسان کے شمار کرنے میں نہیں آئے، تو تعجب یہ ہوتا ہے تو انسان پروردگار کے احسانات کو کیوں بھول گیا؟ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، وہ کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ حالانکہ وہ کوئی چیز نہیں تھے، یعنی ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ رب العزت نے ان کو وجود بخشا، ان کے والد کے پشت میں رکھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو ماں کے شکم میں منتقل کیا، اب وہ تقریباً 9 مہینے تک اس ماں کے شکم میں رہنے کے بعد دنیا پر آیا، بچپنا گزارا، بچپنے کے بعد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، پروردگار نے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی، اس کے بعد وہ بوڑھا ہوا، تو اس طریقے سے پروردگار نے اس پر ہزاروں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی، اس کے باوجود بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ وہ ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، یہ لوگ کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں حالانکہ وکنتم اموات، حالانکہ یہ لوگ مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تم کو پیدا فرمایا، یعنی تمہارا کوئی وجود نہ تھا، اس نے تم کو وجود بخشا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، یعنی ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فرمایا ثم یمیتکم، پھر تم کو مرنا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ اٹھایا جائے گا، یعنی حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العزت لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ ارشاد فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف پلٹنا ہے۔ آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے تمام چیزوں کو،
یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا۔ ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، آسمان کی طرف، آسمان کو بنانے کا قصد کیا، اور جب آسمان کو بنانے کا قصد کیا فسوهن سبع سماوات، تو ایک ہی مرتبہ میں 7 آسمان کو ٹھیک ہموار پیدا فرمایا۔ انسان اگر کسی چیز کو پہلی بار بناتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہے، کچھ نہ کچھ غلطی رہتی ہے، لیکن پروردگار نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا فرمایا، وہ بھی ایک نہیں بلکہ 7 آسمان کو پیدا فرمایا۔ وہ ارشاد فرمایا کہ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، فسوهن سبع سماوات، تو اس نے ہموار 7 آسمان کو پیدا فرمایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے